الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں 8 محرم الحرام کا خصوصی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا وظیفہ ہر حاجت ہر مراد پوری کرنے کا ہے، ہر قسم کا مسئلہ حل کرنے کے متعلق ہے۔ بس آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے درود پاک کے ساتھ بسم اللہ کا۔ یہ خاص عمل ہے، 7 دن میں آپ کی ہر حاجت ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ جو بھی آپ کے مسئلے ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، اولاد نافرمان ہے یا اولاد نہیں ہو رہی ہے، اس کے متعلق مسئلہ ہے، یا کوئی حاجت آپ کی پوری نہیں ہو رہی، یا کوئی روزگار نہیں مل رہا، امتحان میں کامیابی نہیں مل رہی، بار بار نوکری کے لیے اپلائی کرتے ہیں لیکن اچھا جو ہے وہ رزلٹ نہیں مل رہا، اس کے متعلق ہے۔ کچھ بھی آپ کی خواہش ہے، کسی بیماری کے متعلق، اس کے ٹھیک ہونے کے متعلق ہے، کوئی لا علاج مرض ہے اس کے متعلق ہے، تو آپ یہ وظیفہ کریں۔ بہت ہی کارآمد اور مجرب وظیفہ ہے، آپ یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اس کے لیے آپ نے ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنی ہے، اور جو نئے آنے والے ویورز ہیں ان سے میں گزارش کرتی ہوں کہ میرا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ تو ویورز، ہم قرآن و سنت کے لحاظ سے آپ کے لیے نئے روحانی وظائف لاتے ہیں تاکہ آپ اسے سن کر، اسے سیکھ کر اور کر کے آپ کو فائدہ حاصل ہو، اور اچھی بات پھیلانا بھی نیکی ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو یہ ویڈیو یہ اپلوڈ کرتی ہوں اور آپ لوگ اس کو سن کر اس پہ عمل کر کے آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور آپ ان ویڈیوز کو آگے شیئر کرتے ہیں اور شیئر کر کے اس سے زیادہ لوگ بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو محرم الحرام کے حوالے سے یہ بتاؤں کہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ محرم الحرام کی بہت زیادہ خصوصیات ہیں۔ محرم الحرام میں خصوصی طور پہ اس مہینے میں بہت ہی مبارک ہستیوں کا وصال ہوا، جیسے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک بھی اسی مہینے میں ہوا۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی ہستی جن کے لیے یہ مہینہ مشہور ہے وہ ہمارے حضرت امام عالی مقام، ہمارے پیارے نبی حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ میدان کربلا میں یزید پلیدیوں نے آپ کے گلے پر خنجر چلایا، ذرا بھی رحم نہ کیا، لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہی آپ کے گلے پر خنجر چلایا گیا، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے اس نواسے کے گلے پر خنجر چلایا جائے گا، تو میدان کربلا میں آپ شہید ہو گئے، لیکن دین کو سر بلند کر دیا، دین کا نام اونچا کر دیا، اور اپنے لوگوں کو، حضور کی امت کو یہ درس دے گئے کہ کبھی بھی دین کی خاطر اپنا سر جھکنے نہ دینا، دین کی خاطر ہمیشہ اپنا سر بلند کر دینا، اپنے دین کو بلند کر دینا۔ آپ نے اپنے نانا کے دین کو بلند کر دیا اور اس گلے پر خنجر چلوانا پسند کیا جس پر پیارے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے۔ تو اس مہینے میں آپ کثرت سے تلاوت قرآن پاک کریں، کثرت سے روزے رکھیں، روزوں کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے۔ جو ایک روایت میں آتا ہے کہ جو محرم کا ایک روزہ رکھتا ہے وہ 1 سال کے روزوں کے برابر اسے ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو 8 محرم الحرام کا خصوصی وظیفہ جو میں لے کر آئی ہوں، ہر حاجت ہر مراد پوری ہونے کے لیے یہ وظیفہ ہے، آپ یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ تو وظیفہ کچھ یوں ہے، یہ بسم اللہ شریف کا خاص عمل اسے کہتے ہیں۔ 7 دن میں آپ کی ہر حاجت ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ جیسے موجودہ زمانے میں ہر انسان پریشان نظر آتا ہے، کوئی کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے تو کوئی کسی مسئلے میں،
تو میری نظر میں ان مسائل کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے، وہ قرآن و سنت سے دوری اور گناہوں کا ارتکاب ہے، جس کی وجہ سے انسان ان الانسان لفی خسر کی شان نظر نہیں آتا۔ اس لیے پہلی فرصت میں کہیں بھی بزرگان دین یا کسی عمل کا دیا ہوا عمل کرنے سے پہلے انسان کو اپنی ذات کا موازنہ ضرور کرنا چاہیے۔ اپنی ذات کا احتساب کرنے کے بعد اس عمل سے مسائل حل کریں کہ بسم اللہ شریف کو اس کی تعداد جتنی بتا رہی ہوں ویسی ہی پڑھیں۔ اللہ کی ذات آپ پر کامیابیوں کے دروازے کھول دے گی۔ ہر قسم کی حاجت کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ وظیفہ 8 محرم الحرام کو شروع کرنا ہے۔ 8 محرم الحرام کے دن آپ نے شروع کرنا ہے یہ وظیفہ، پورا ایک ہفتہ جاری رکھنا ہے۔ 8 سے لے کے آگے آپ ایک ہفتہ گن لیں کہ کہاں تک بنتا ہے، وہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو 8 محرم الحرام کے دن یہ آپ نے فجر سے شروع کرنا ہے یہ عمل ایک ہفتے تک۔ تو 8 محرم کو آپ نے 11 مرتبہ درود پاک اول آخر 500 مرتبہ آپ نے پڑھ کے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے بعد آپ نے اس کو 500 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ 9 محرم کو آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 600 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 10 محرم الحرام کو 11 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ 200 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 محرم الحرام کو آپ نے اول آخر درود پاک کے ساتھ 800 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اگلی محرم کو آپ نے درود پاک اول آخر 11 کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1000 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پھر اگلی محرم کو آپ نے 11 مرتبہ اول آخر درود پاک کے بعد 800 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس سے اگلی محرم کو آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 4000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اسی تعداد کے مطابق پڑھیے، اور جس تعداد کے مطابق میں نے بتایا ہے، اس تعداد سے زیادہ یا کم نہیں ہونا چاہیے۔ تو اور اپنے مقصد اور مشکلات سے نجات کے لیے آخر میں دعا مانگیں، پہلے نیت کر لیں کہ ہم اس نیت سے یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ صرف 7 دن کا عمل ہے، محرم الحرام میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو کیا ہوگا کہ اس ایک عمل کی برکت سے، ایک ہفتے کا عمل ہے، انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کی حاجت ہفتے کے اندر ہو جائے، عمل پورا ہونے سے پہلے پھر بھی عمل ایک ہفتہ پورا کرنا ہے، اور اگر خدا نخواستہ ایک ہفتے میں حاجت آپ کی پوری نہیں ہوتی تو دوسرے اور تیسرے ہفتے اسی طرح اسی تعداد سے کر لیں۔ انشاءاللہ ضرور بالضرور اللہ پاک آپ کی حاجت پوری فرما دے گا۔ اب یہ میرا بھی خود کا آزمودہ عمل ہے اور سب کو عام اجازت ہے اس کی، آپ لوگ ضرور یہ عمل کریں۔ 7 دن میں آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ خود بھی یہ ویڈیو دیکھنی ہے، آگے بھی شیئر کرنی ہے، لائک کا بٹن دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آپ ہمیں کمنٹ میں میسج کریں۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی استخارہ وغیرہ کروانا ہے یا دعا وغیرہ کروانی ہے، ہمارے یہاں خصوصی اجتماعات ہوتے ہیں، آپ کا نام خصوصی لے کر اجتماع میں دعا کی جائے گی۔ تو آپ لوگ ضرور اپنا نام لکھ کر جو ہے وہ اپنا مسئلہ ضرور بتایا کریں تاکہ آپ کا نام لے کر دعا کی جائے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔